علامہ مسیح الدین بے شک زندہ باد وسیم ذات الحمدللہ آپ کے علاقے ہمارے علاقے کے ہیں، ہو سکتا ہے آپ اتنی عظمت اہمیت نہ دیں، لیکن میں نے دیکھا الجامعۃ الاشرفیہ جس شہر میں قائم ہے، جس کو دنیا مبارک پور کہتے ہیں، وہ علامہ مسیح الدین صاحب قبلہ نے اپنی خطابت اور اپنے علم و حکمت کا لوہا مبارک پور اشرفیہ میں منا کے چلے آئے۔ اللہ تعالیٰ ایسی شخصیت کے علمی فیضان سے جہان کو مالا مالا فرمائے۔ تھوڑی دیر کے لیے میں حاضر آیا، میرے بعد انشاءاللہ اسی عظیم المرتبت شخصیت کا ہمیں آپ کو خطاب سننا ہے۔ آئیے درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ان کی سخاوتوں کا ہے دو جہاں میں چرچا، ان کی سخاوتوں کا ہے دو جہاں میں چرچا۔ آپ حضرات بولنا نہیں جانتے ہیں، ہمارے ہاں مینائیہ کے پیچھے بہت بڑی آبادی ہے جس کو دنیا شہر خاموشاں کہتی ہے۔ خاموش دنیا ہے پیچھے، آبادی بہت ہے لیکن سب چپ ہے۔ اگر بہت چپ ہونے کے ماحول میں ہمیں تقریر کا شوق ہو تو ہم مینائیہ کے پیچھے کھڑے ہو جائیں، بہت بڑی آبادی وہیں تقریر کرتے ہیں۔ تو حضرات ہمیں پتہ ہونا چاہیے یہ شہر خاموشاں نہیں ہے، یہ الحمدللہ بھی آباد ہیں آپ لوگ، تو کم سے کم اپنے ہونے کا ثبوت دیتے ہیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ بعد دیگر مقدس علماء اکرام مداحن رسول اعظام تشریف لا رہے ہیں، اور الحمدللہ آج مرحوم یار محمد صاحب کے شہزادوں نے پورا ضلع کے علماء اکرام اور بلکہ یہ کہہ دیجئے دل انہوں نے پیش کر دیا۔ اللہ تبارک و تعالی ان کی اس کوششوں کو قبول فرما کر ان کے والد مرحوم کو کروٹ کروٹ جنت عطا فرمائے۔ آمین۔ مولا تعالیٰ اگر وہ مرحوم مغفور ہو تو ان کے درجات میں بے پناہ بلندی عطا فرمائے۔ آمین۔ ان کی سخاوتوں کا ہے دو جہاں میں چرچا، دیکھتے ہیں سائلوں کو ہوتے طلب سے بالا، اور پہنچا جو بھیک لینے ان کی گلی میں منڈا، دامن کو اپنے بھر کر کہتا ہوا یہ لوٹا، میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا، میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا، دریا بہا دیے ہیں تربے بہا دیے ہیں۔ اور محشر میں جب کہ آیا اسیاں شیار بندہ، تھا مزدرد کی دیکھوں انجام کیا ہے میرا، امت کے غم میں ان کو روتے ہوئے جو پایا، بے ساختہ مچل کر آسی پکار اٹھا، اللہ کیا جہنم، اللہ کیا جہنم اب بھی نہ سرد ہوگا، رو رو کے مصطفیٰ نے دریا بہا دیے ہیں۔ اور احمد رضا جہاں نے فن کا امام اعظم، احمد رضا جہاں نے فن کا امام اعظم، عشق نبی کا پیکر، اسرار دی کا محرم، اور اس کا کلام حسن و شعر و ادب کا سنگم، مختار جس کو سن کر کہتا ہے سارا عالم، ملک سخن کی شاہی تم کو ملک سخن کی شاہی تم کو رضا مسلم، جس سمت آ گئے ہو سکے بٹھا دیے ہیں۔ حضرات قرآن مقدس کی جس آیت کریمہ کو ہم نے اپنی گفتگو کا عنوان بنایا، رب تعالیٰ اپنی سب سے عظیم کتاب قرآن میں ارشاد فرماتا، وَاسْتَغْفِرِ لِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ، اے لوگو مومن اور مومنات کی مغفرت کے لیے مغفرت طلب کرو، ان کے لیے بخشش طلب کرو۔ کوئی مسلمان جب دنیا سے چلا جائے تو اس کے لیے دعائیں مغفرت کرو، یہ اللہ کا قرآن کہتا ہے۔ اور احادیث کریمہ قرآن مقدس بہت کثیر اس کے تعلق سے کہ جب کوئی مسلمان گزر جائے دنیا سے اس کے لیے قرآن کی تلاوت کر دو، کلمات طیبات کا ورد کر دو اس کے نام، تو اللہ تبارک و تعالی اسے بے پناہ اس کا فائدہ عطا فرماتا ہے۔
ایک کتاب ہے بیزاری شریف، عالم کورس کے بعد اخیر میں 2 سال جو بچتے ہیں وہ فضیلت کا کورس ہوگا. فضیلت کے پہلے سال میں یعنی فضیلت کے لاسٹ ایئر میں، سیکنڈ لاسٹ ایئر میں ایک کتاب چلتی ہے بیزاری شریف. یہ ہمارے مقدس علماء جس کو پڑھ کے عالم ہوتے ہیں، اس کے حاشیے پر یہ حدیث پاک کہ اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں جب پروردگار کسی بستی کو چاہتا ہے اس بستی کو ہم ویران کر دے، اس بستی پر اپنا عذاب نازل کر کے تباہ و برباد کر دے، تو اللہ ارشاد فرماتا ہے اے فرشتوں جاؤ میرا قہر اس بستی پر نازل کر دو، میرا عذاب اس بستی پر نازل کر کے اس بستی کو تہس نہس کر دو. ایک بستی پر اللہ نے فرمایا جاؤ فرشتوں اس بستی پر میرا قہر میرا عذاب نازل کر دو. فرشتے آئے اس بستی کو ویران کرنا ہے، اس بستی کو تباہ و برباد کرنا ہے. جیسے ہی فرشتے آئے اسی بستی سے اللہ کے ایک بندے کی آواز بلند ہو رہی تھی. اللہ کا ایک بندہ کیا پڑھ رہا تھا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فرشتوں نے کہا اللہ کا عذاب نازل کرو. بعض کہنے لگے ٹھہرو خدا پاک کی حمد ہو رہی ہے، کبریائی بیان کی جا رہی ہے، ٹھہر جاؤ رب العلا کی ثنا ہو رہی ہے، ٹھہر جاؤ قرآن مقدس سے الحمد شریف کی تلاوت کی جا رہی ہے. اللہ اللہ. فرشتے کہنے لگے کہو چائے والے بھیا تم تو پردھان منتری ہو جاؤ گے بہت جلدی جلدی درود پاک پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد العبد الوجود والکرم والی والی وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. فرشتے کہنے لگے عذاب نازل کرو. بعض نے کہا ٹھہرو خدا پاک کی حمد ہو رہی ہے، ٹھہر جاؤ رب العلا کا ذکر ہو رہا ہے، ٹھہر جاؤ قرآن مقدس کی تلاوت ہو رہی ہے. بعض فرشتے آپس میں بحث کرنے لگے. بعد نے کہا بحث نہ کرو، واپس چلو رب العلا کی بارگاہ میں آپس میں نہ ٹکراؤ. چلو رب العلا کی بارگاہ میں سچویشن بیان کر دی جائے گی، کیفیت بیان کر دی جائے گی. اگر اللہ پاک ارشاد فرمائے گا دوبارہ اس بستی پر خدا کا عذاب نازل کر کے اس کو تہس نہس کر دیا جائے گا. فرشتے دوبارہ پہنچ گئے رب العلا کی بارگاہ، عرض کرنے لگے مولا تیری حکم کی تکمیل کی خاطر ہم لوگ اس بستی میں پہنچ گئے، لیکن اے پروردگار تیرا عذاب ہم نازل کرنے والے ہی تھے کہ اتنے میں تیرا ایک بندہ تیرے مقدس قرآن سے تلاوت کر رہا تھا. اللہ تیرا ایک بندہ قرآن سے تیری حمد کر رہا تھا، تیرا ایک بندہ حمد شریف کی تلاوت کر رہا تھا. ہم نے اس بستی پر عذاب نازل نہیں کیا، تیرا جو حکم ہو مولا اس حکم کی تکمیل ہم کریں. مفسرین ارشاد فرماتے